وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی کرنے والے بن جائیں۔ واعف عمن ظلمک، ساس ہے، بڑی ہے، اسے چاہیے تھا کہ بڑی بنتی، چلیں اگر وہ بڑی نہیں بنی تو بہو کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹی بن جاتی، اور اگر بہو نے بیٹی اپنے آپ کو نہیں بنایا تو ساس کو چاہیے تھا وہ ماں بن جاتی۔ یہی تو ہے واعف عمن ظلمک، کہ ہر آدمی کو اپنا مقام دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے ساس بنایا ہے، میں ماں بن کر رہوں، مجھے اللہ نے بہو بنایا ہے تو میں بیٹی بن کے رہوں، مجھے اللہ رب العزت نے بہن بنایا ہے تو میں بہن بن کر رہوں۔ وہ نہیں کر رہا تو پھر میں بھی نہ کروں، تو پھر تو جہاں گھر گھر نہ رہا، وہ تو پھر اختلافات اور انتشارات کا گڑھ بنے گا، اور پھر وہاں اس گھر کے اندر کوئی سکون نہیں ہوگا۔ جس سکون کو آپ چاہتی ہیں، جس راحت کو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی۔ آج گھر گھر کا ماحول ہے، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کیا کریں، لیکن قربان جائیے ہمیں ہمارے نبی نے ایسے نہیں چھوڑا ہے، ہمیں ہر قسم کے متعلق تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تم اپنے اندر قربانی پیدا کرو۔ بیوی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ شوہر میرا نہیں بن رہا، چل میں بیوی بن جاؤں۔ شوہر کو سوچنا چاہیے کہ چل وہ میری بیوی صحیح معنوں میں نہیں بن رہی، میں ہی اچھا شوہر بن جاؤں۔ ساس کو سوچنا چاہیے کہ وہ میری اچھی بہو نہیں بن رہی، میں ہی اچھی ماں بن جاؤں۔ لیکن نہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ساس ہے تو کہتی ہے میری بہو اچھی ہو، بہو ہے تو وہ چاہتی ہے میری ساس اچھی ہو، بیوی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر اچھا ہو، اور شوہر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی اچھی ہو۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسرے کے لیے اچھا بن جاؤں، بیٹی ہے تو میں اچھی بن جاؤں، بہو ہے تو میں اچھی بن جاؤں، ساس ہے تو میں اچھی بن جاؤں۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی کہیں دیہات سے آئے اور کینچی لے آئے تحفے کے طور پر، اور آ کر حضرت کو پیش کی، حضرت یہ کینچی قبول فرما لیجئے۔ حضرت سر جھکا کے بیٹھے تھے، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ہدیے میں، تحفے میں کینچی لے کر آئے ہیں، تو حضرت نے اس کو تحفے کو قبول فرما لیا، اور فرمانے کے بعد فرمایا کہ بھائی اگلی مرتبہ آنا تو سوئی بھی لے کے آنا، اگلی مرتبہ آنا تو سوئی بھی لے کے آنا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ سوئی کس لیے؟ فرمایا ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام جوڑنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے، دو کپڑوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، دو ٹاکیوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، اور کینچی کا کام تو کاٹنا ہے۔ ہم کاٹنے والے نہیں، ہم دلوں کو جوڑنے والے بنے۔ آج ہماری زبانیں کینچیوں کی طرح بنی ہوئی ہیں، کینچیوں کی طرح، ایک دوسرے کے اوپر تانے کسنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنا۔ ساس ہے تو اپنی بہو پہ طنز کرتی ہے، اور وہ بیچاری 40 سال ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ تصور نہیں کرتی کہ یہ میرا گھر ہے، وہ اپنا پرایا گھر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ بہو ہے تو وہ کبھی ساس کا جینا حرام کر دیتی ہے، اور ساس یہ سمجھتی ہے یہ میری بیٹی نہیں۔ اولادیں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، میاں اور بیوی میں اختلاف ہی ختم نہیں ہوتا، جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، پیار اور محبت کی باتیں ہی نہیں ہوتی۔
یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسا گھر ہے؟ یہ کیسا آج ہمارا ماحول اور معاشرہ بن چکا ہے؟ گھروں میں اختلافات، میاں بیوی میں اختلاف، شوہر بیوی میں اختلاف، بہنوں میں اختلاف، ایک ہی گود میں پلنے والے بچے، ایک ہی ماں کے تھن سے پینے والے دودھ، آج بڑے ہو کر آپس میں اختلاف پیدا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو گوارا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں ہے۔ شریعت نے کتنی خوبصورت تعلیم دی، فرمایا واعف عمن ظلمک، کوئی بات نہیں، وہ تیرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا نا، تو تو اس کے ساتھ اچھا کر لے، اسے معاف کر دے، اس کے ظلم کو معاف کر دے۔ شریعت نے ہمیں کتنی خوبصورت تعلیمات دیں، کاش کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے تو آج ہمارے گھر جنت کا نمونہ ہوتے۔ آج رنجشیں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ یہ اختلافات کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ سنتے ہیں، آپ بھی سن رہی ہیں، لیکن عمل کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ صرف کانوں سے سن لینا کافی نہیں ہوتا، انسان جب تک اس کے اوپر عمل نہ کر لے۔ ایک بہترین معاشرہ بنائیں، گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ سبحان اللہ، باہر سے آنے والا شخص اگر دیکھے تو یوں نظر آئے کہ سب بہنیں نظر آتی ہوں، ایسے پتہ چلے کہ یہ ساس نہیں، یہ حقیقی اس کی ماں نظر آتی ہے۔ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی بہو ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اس کی بیٹی نظر آتی ہے۔ ایسا پیار دیں، ایسی محبتیں بانٹیں، ایسے اپنے ماحول کو بنائیں۔ ہماری گلی، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے کام، ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ لوگ ہمارے گھروں کی مثالیں دیں۔ آج گھر اجڑے ہوئے ہیں، دل اجڑے ہوئے ہیں، دل خالی ہیں۔ جہاں مسلمان کے خلاف دل میں نفرت بھری ہو، اس دل پر اللہ کی رحمت کیسے پڑ سکتی ہے؟ جہاں پر ہم دوسروں پہ ظلم کر رہے ہوں، وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واعف عمن ظلمک، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اپنے حق کو چھوڑ کر دوسرے کا حق ادا کرنے والے بنو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں کیا خوبیاں اللہ رب العزت نے رکھی تھیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے دل میں نفرت کسی مسلمان کی نہیں ہوتی تھی، ان کے دل میں بغض کسی مسلمان کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کا غصہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کی تلواریں کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھتی تھیں، ان کی زبانیں کسی مسلمان کے خلاف نہیں استعمال ہوتی تھیں۔ ان کی تلواریں اٹھتی تھیں تو کافروں کے خلاف، ان کی زبانیں اگر بولتی تھیں تو کافروں کے خلاف۔ سبحان اللہ، قرآن نے کیا خوبصورت نقشہ کھایا، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں شیر اور شکر، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے، آپس میں پیار اور محبت کی باتیں کرنے والے، مل جل کر بیٹھنے والے۔
دلوں میں کوئی رنجش نہیں ہوتی تھی کسی مسلمان کے لیے۔ آج کیا کریں، قرب قیامت کا دور ہے، سمجھائے بھی نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں، فسادوں کی اماج گاہ بنے ہوئے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے سامنے روئیں۔ خدا را آپ بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے گھروں کا ماحول بنائیے۔ جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ صرف لڑائی کا اثر میاں بیوی تک نہیں، اس کا اثر اولادوں تک ہے۔ اولاد کے دل میں کبھی باپ کے خلاف نفرت پھر پیدا ہوگی، کبھی ماں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ یہی اولادیں جب بڑی ہوں گی تو آپس میں ان کی لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، پیار اور محبتوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، کہ انہوں نے ماں باپ کو ایسے لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ اور پھر یہ اختلاف صرف ایک فرد تک نہیں رہتا، یہ ایک قوم بنتی ہے، اور پھر اسی قوم سے معاشرہ تشکیل میں آتا ہے۔ پھر یہ فساد قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا فساد کے جڑ بن جاتی ہے۔ اسی لیے آپس کے اندر پیار اور محبتیں پیدا کیجیے۔